الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبركته سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وعلى يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذي كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سلام عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، بحق کے صدقہ آل محمد، آج جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا، وہاں اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد مجھے استقامت عنایت فرما اور مدارج دنیا کے بڑھ جانے سے اپنے در سے دور نہ کرے۔ احسان آل محمد کا کہ جنہوں نے دنیا میں بھی مرتبے عطا کیے اور آخرت کے لیے بھی وعدے کیے۔ فرزدق نے معرفت ایمان کے لیے ایک قصیدہ کہا تھا، حشام اس وقت بھی مسند خلافت میں نہ تھا، مگر مسند خلافت میں بیٹھنا تھا اس نے 105 ہجری میں، اس سے پہلے حج کے ارادے سے آیا ہوا ہے اور اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود ارادہ کرتا ہے کہ کسی طرح حجر اسود تک پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکا۔ دیکھتا ہے کہ میں پوری کوشش کرنے کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچا، اور ایک جوان ہے جو اچانک کہیں سے گزار ہوتا ہے اور ہجوم ایسے بڑھ جاتا ہے جیسے کھائی اپنا راستہ دیتی، اور وہ شخص بڑی شان کے ساتھ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ تو لفظوں کی کمزوری ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ حجر اسود جس کے قدموں کو بوسہ دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ گویا عقیدہ بہت ضروری ہے پختہ ہو، اور میں ابھی 1-2 روز پہلے بھی کسی مقام پر مجلس سے کلام کر رہا تھا اور وہاں کسی شاعر نے ایک شعر پڑھا کہ میرا علی وہ ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتا۔ میں نے کہا شاعر اپنی فکر کو برحق ہوگا، اس نے علی کے فضائل اسی منزل تک سمجھے کہ علی اسے کہتے ہیں جو خدا سے ہم کلام ہو، مگر میں جسے ایمان کہتا ہوں اور مانتا ہوں وہ لفظوں سے جڑا نہیں ہے، وہ بلا فصل ہے، اور ایسا بلا فصل ہے کہ لطف اس کا ہوتا ہے، عطا یہاں سے ہوتی ہے، مشیت اس کی ہوتی ہے، ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ اور محمد و آل محمد میں کتنی تفریق کی جا سکتی ہے؟
ہے خود خالق نے کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل بتائی کہ ان کو مجھ سے جدا نہ کرنا اور انہیں مجھ سے ملا نہ دینا۔ یہ شرک کی منزل پہ جانے کا ایک باریک سا سفر ہے جسے آل محمد نے منع کیا۔ اور شرک صفات میں علی کے فضائل پڑھنے سے نہیں ہوتے، شرک اس وقت ہوتے ہیں، شرک وہ کرتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی فضیلت کا انکار کرے۔ والذین کفروا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک عجیب انداز ہے خالق کا، وہ ہر انسان جو میری آیت کا انکار کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے خالق؟ وہ جہنمی، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ پتہ چلا آیت کوئی ایسی تو ہو جس آیت کا منصب اتنا بلند ہو کہ کوئی اس کے مقابلے میں تکبر کرے تب برباد ہو جائے، کوئی اس کی برابری کرے ہمسری کرے تب برباد ہو جائے، اور اگر اسے اپنے جیسا سمجھے۔ عزیزان محترم، اس آیت کا وزن اتنا رکھا ہے خالق نے کہ اس آیت کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کی قامت کتنی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کا انجام کہاں تک ہے۔ بس کائنات کی ہر شے کو آل محمد کے صدقے میں ظہور ملا، وجود ملا۔ کسی کو تکلم سے بنایا، کسی کو مشیت سے بنایا، کسی کو جبی سے گرنے والے پسینے سے بنایا، اور کسی کو محبت اہل بیت کے صدقے میں بنایا۔ بس جو جہاں ہے اگر رابطہ آیت الہی میں ہے تو وہ بخشش کی منزل پر۔ اور آل محمد کے فضائل یہ ہیں کہ اب یہ دیکھ رہا ہے الشام کہ میں اتنی کوشش کر کر بھی اس مقام تک نہیں جا سکا، اور یہ ایک جوان اس شان سے گیا کہ سارا ہجوم خود راستہ دیتا چلا جا رہا ہے، خاموش ہے، پہچانتا ہے مگر سوال نہیں کر رہا، اور کوئی آس پاس کھڑا ہوا انجانے میں سوال کرتا ہے، الشام یہ ہے کون؟ اور حشام کہتا ہے ہوگا کوئی بس پرستق نے وہیں اپنے مولا کا فضیلت کی منزل پر ایک قصیدہ پڑھا، برجستہ ایک قصیدہ کہا، اور وہی کلام جو ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ وہ ہے جو ہل و حرم کا فرزند ہے، اسے زمین بتا پہچانتی ہے، اسے کیوں نہ پہچانے جو کائنات کا مولا ہو، اس کو کون نہیں پہچانے گا؟ مگر دکھ ہے نہیں پہچانا تو انسان ہی نے نہیں پہچانا، اشراط الارض نے پہچانا، جمادات نے پہچانا، ارے حد ہے کہ ابو تراب کو تراب نے پہچانا، مگر یہ انسان اپنی انانیت اور جہالت کی وجہ سے آل محمد کو نہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ سمجھانے دینے والوں کو علم دینا چاہتا ہے کہ وہ فضائل علی اس طرح پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے، مگر آل محمد خدا گواہ ہے یہ وہ آیت ہے جس کے لیے انسان کو بے حد محنت کرنی۔ خدا نہ کرے کہ انسان کسی ایک آیت کی تکذیب کرے، کسی ایک آیت کا انکار کرے۔ نماز پڑھو، حکم خدا ہے، کردگار تمہیں حکم دے رہا ہے، تمہارا ایمان کہتا ہے ڈوبتے ہوئے بھی نیت کر کے مرو، ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے، کیونکہ نماز بھی دعا ہے آل محمد کو طلب کرنے کی۔ یہ جو موت آتی ہے نا، یہ رات کو جو سوتے ہو، اسے بھی ایک موت سے تشبیہ دی گئی، اور معصوم نے اس کی تشریح کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے جسم کو روح کے ساتھ خلق کیا، اور اس پر تمہارے نفس کو سلطان بنایا، اور جب تم رات کو سو جاتے ہو تو تمہاری روح پلٹ جاتی ہے، تمہارا سلطان تمہارے ساتھ رہتا ہے، گویا موت کے اس آغوش
یہاں روح اگر نہ پلٹے تو صبح نہیں ہوتی، مگر جب تمہیں صبح ملے تو مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، مگر مصلی پہ جب نماز پڑھو تو شعور رکھنا کہ اسی کا راستہ مانگ رہے ہو جس کا راستہ مانگتے مانگتے رات سوئے تھے، جس کی محبت میں سوئے تھے، جس کی ولایت کے ساتھ سوئے تھے، اسی کا راستہ صبح اٹھ کے پھر مانگا کہ خالق دوبارہ روح کو پلٹایا ہے، روح امر ہے، مجھے امر کے ساتھ اولل الامر کا، اولل الامر کی وابستگی کا سفر عنایت فرما دے میرے مالک۔ ہر روز میں یہ تجدید کرتا ہوں، یہی تو سبب ہے مومن جب ہر روز تجدید کرتا ہے تو جب دنیا سے بھی جائے تو اسے بھی جھلا جھلا کر ہلا ہلا کر بتایا جاتا ہے سن اور یاد رکھ، یہ بھی موت نہیں ہے جہاں تو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک نیند ہے، اور اس نیند کے بعد بھی جب آنکھ کھلے تو وہی دعا کرنا کہ علی کا ہاتھ، علی کا دامن، علی کے دامن سے وابستگی رہے، یہی نماز ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا مومن کی میں نماز ہوں، نماز ہے ہی ولایت کے ساتھ تمسک کا نام، اپنے مولا کے سید سجاد سید سجاد کون ہے میرا مولا؟ جس کا لقب ہی زین العابدین، ساجدین کا سردار، کیسا عبادت گزار ہوگا، مگر جب لوگ سید سجاد کی عبادت دیکھتے ہیں نا اور سید سجاد کو یہ القابات ملے تو آپ خود کہتے ہیں میں اپنے جد کا جب صحیفہ پڑھتا ہوں تو میرے علی نے مجھ سے بڑھ کر عبادات کی، اور وہ عبادتیں کس طرح ہوں گی؟ روایتوں میں ملتا ہے سید سجاد کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد سینکڑوں گھر تھے جن کی غیبی امداد رک گئی، انہیں بعد میں پتا چلا کہ ہماری امداد کرنے والا وہی تھا جسے سید سجاد کہتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں پشت پر رکھ رکھ کر لوگوں کی خبر گیری کرنے والا سید سجاد، آج کتنے ہیں مولا کے چاہنے والے جو اس سفر پہ چلے گئے؟ کتنے ہیں مولا کی محبت کرنے والے جو اپنے مولا کی محبت کے صدقے میں ایسا کام کرتے ہیں؟ عزاداروں، یہ میرا مولا فرزدق کے اس بے ساختہ کلام کو سنتا ہے اور فرزدق کو حشام ایک قید تنہائی میں ڈلوا دیتا ہے، اور جب وہ قید میں ڈال دیا گیا میرے امام نے کچھ اشرفیاں کچھ دینار اس کے پاس بھیجے۔ فرزدق نے کہا فرزند رسول، یہ میں نے مال دنیا کے لیے نہیں کہا تھا، میں یہ اجر آخرت کے لیے کہہ رہا تھا۔ مولا نے کہا جس نے ہمارا حق ادا کیا اس کا وہ حق تو محفوظ ہے ہی ہے، مگر یہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اور جو آل محمد دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ تو عزیزان محترم، فرزدق نے اپنے مولا کی محبت میں حکمن اس کو رکھا، مگر محبت اہل بیت کا سفر اس نے کسی ایسی نیت سے نہیں کیا کہ جہاں اس کا مقصد کچھ اور ہو۔ جو نعمتوں کو بدل لیتے ہیں وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب، لہذا اپنی نعمت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ کریم مولا ہے، حسین بن نمیر جیسا قاتل جس نے شہزادہ علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل مارا ہو، وہ بھی بدبخت جب تاراجیے کعبہ کے بعد یزید کی موت کی خبر سن کر پلٹ رہا ہے، وہ بھی پناہ مانگتا ہے اور میرا مولا پناہ دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے جب یہ ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو اس وقت اناج کے لیے، غلے کے لیے اس کو ضرورت پڑی کہ میں کسی طرح غلہ حاصل کروں، اور یہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے باہر کا رخ کرتا ہے، اور میرے مولا سید سجاد مقام منبع پر قیام رکھتے ہیں۔ آپ
کچھ اونٹوں پر بار کر کر اناج لے کر شہر میں آ رہے تھے کہ لوگوں کو، مساکین کو، غربا کو ان کا حق دے سکیں۔ اس نے راستے میں دیکھا تو پوچھا فرزند رسول یہ آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں لایا ہی لوگوں کی خبرگیری کے لیے، ان کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے ہوں، اگر تیری کوئی احتیاج ہے تو لے لے۔ کہا کہ کوئی قیمت؟ کہا ہم قیمت نہیں دے رہے، ہم یہ تمہیں ویسے ہی دے رہے ہیں۔ حسین بن نمیر سمجھتا ہے کہ شاید سید سجاد نے پہچانا نہیں ہے، مگر میرے مولا کہتے ہیں حسین یہ نہ سمجھ کہ ہم نے پہچانا نہیں ہے، مگر امام کہتے ہی اسے ہیں جو مہلتن بھی اور نعمتن بھی۔ کتنا باریک فرق ہے، مہلتن بھی نعمتن بھی۔ جو نعمتن لے لے وہ شکر ادا کرے کہ آل محمد نے جو دیا کافی ہے، اور جو مہلتن لے رہا ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے گی۔ تو مہلت کے سفر میں ہی رہے گا، اپنے مولا سے کچھ لینے والا نہیں بن سکے گا۔ مولا ظرف دیکھتے، مولا قلب دیکھتے، محبت دیکھتے، اس کے بعد عطا کرتے۔ یہی مروان بن حکم قاتل دشمنان اہل بیت میں سے بڑا دشمن، جسے رسول نے اپنے عہد میں شہر بدر کیا ہوا تھا، اور تیسری خلافت میں اسے شہر سے بلا کر مکین بھی کیا گیا، اپنی دامادی کا حق بھی دیا گیا، اور حد ہے کہ وہ جو حق سیدہ تھا، وہ جو فدق سینہ ہوا تھا، وہ بھی اس کو دیا گیا۔ اس جیسا نہیں بھی اس عالم میں جب پریشانیاں تھیں، سید سجاد کے پاس آیا کہ میرے بچوں کو کوئی امان نہیں ہے، یزید کی موت ہو چکی اور غدر مچا ہوا ہے، اے فرزند رسول مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دے دیجئے۔ آپ نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس اس مقام منبع پہ بھیج دے، میں ان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں کہوں سلام ہو سید سجاد کو، جو قاتلوں کو بھی دشمنوں کو بھی اپنے گھر میں امان دے رہا تھا، مگر یہ امان نعمتن نہیں ہے، مہلتن ہے۔ یہ مہلتن اور نعمتن بار بار کہہ رہا ہوں، آل محمد سے لینے کے لیے مہلت کی منزل پہ مت جانا، نعمت کی منزل پہ رہنا، کہ آل محمد جو دے نعمتن ادا کرے، اور خدا نہ کرے ہماری مہلت کا سفر شروع ہو۔ یہی سید سجاد دعا کا طریقہ سکھاتا ہے کہ دعا کر رہے ہیں پالنے والے مجھے ایک پل مت دینا، اگر میں یا میری حیات کسی بھی طرح شیطان کی چراگاہ بن جائے۔ گویا مولا فرما رہے ہیں زندگی وہی اچھی ہے جو اس کی اطاعت میں گزر جائے۔ جہاں اطاعت سے ذرا سے ہٹو گے پھر زندگی اچھی نہیں ہے۔ موت بہتر ہے کہ موت آ جائے کہ مزید گرفتار ہو جاؤں، مزید مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، پروردگار اگلا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے اٹھا لے، تاکہ دنیا تو سنوری رہے، تاکہ آخرت میں اپنے ایمان تک تو پہنچ سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایسی خطائیں ہو جائیں جو مجھے اپنے ایمان سے جدا کر دیں۔ لہذا ایک ایک پل کی حفاظت کرنا آل محمد نے سکھایا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس وقت کون سا گناہ کر رہے ہیں، کس لمحے اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ مالک دھوکہ نہیں کھاتا مگر مہلت دیتا ہے، مہلت دے کر کہتا ہے اچھا اور آگے بڑھو، میں تمہیں دیکھتا ہوں شداد جیسی جنت بنا کے ذرا قدم رکھنے والے تو بن کے دکھاؤ، ہم تمہیں شداد جیسی جنت بنانے کی طاقت ضرور دیں گے، مگر جب چاہیں گے تمہیں اس جہان میں کھینچ لیں گے۔ تو عزیزان محترم، محبت اہل بیت وہ کسوٹی ہے جہاں انسان دولت کے لیے نہیں آتا، جہاں محبت کو ثابت کرنے آتا ہے، درد لے کر آتا ہے۔ وہ درد جو میرا مولا علی دنیا سے لے گیا، قلب میں رہ گئی خواہش میرے مولا کی کاش کوئی ظرف ہو جس سے میں علم دے سکوں۔ اور مولا کے خطبات ہیں، مولا کہتے ہیں علم میرے سینے میں ٹھانٹے مار رہا مگر کوئی ظرف نہیں دیکھتا کہ جسے میں اپنا علم دے سکوں۔ دو طبقات ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں شکوک کی چنگاریاں چل رہی ہیں، ہمارے فضائل سنتے ہیں اور ان کے شکوک بڑھ جاتے ہیں، لہذا انہیں بھی نہیں دیا جا سکتا کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے فضائل اور اپنے مرتبے سے بتایا جائے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اگر دے دیا تو وہ دنیا کے بدلے میں
دین فروخت کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے مولا کے دو ہی تو خطرات، میرے مولا نے دو ہی تو ایسے اشارے کیے تھے، یا تو دنیا طلب ہے یا پھر دل میں اتنے شکوک رکھتے ہیں کہ فضائل آل محمد برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب اتنے چھپا کر علی کے اتنے فضائل آ گئے تو اگر علی دیکھتا اور ظرف میں طاقت پاتا تو کتنے فضائل ہوتے علی کے۔ یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی حدیث تمہارے سامنے آئی کہ امام وہ ہے جو حوض کوثر پہ تمہیں جامع کوثر دے گا، جو پروانہ نجات دے گا۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں دی نا، اور تمہارے سامنے پیش کیا کہ ولایت جسے کہتے ہیں، اور میں نے مسلسل کہا ہے 1,24,000 انبیاء کا کام تھا علی تک پہنچانا۔ 1,24,000 انبیاء کا فریضہ تھا کہ امت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے آئیں، اور فقط علی کی ذمہ داری ہے کہ تمام امت کو محشر کے میدان میں اپنی ولایت کے ساتھ لے کر آئے۔ کوئی اور تمہیں نہیں لے کے اٹھے گا، صرف امامت کے دامن سے پہچانے جاؤ گے، رب کے امام میں پہچانے جاؤ گے۔ مگر سمجھ ہی نہیں آتی، ارے بھائی تمہیں اپنی نبی کی امت ہو کر علی سے رشتہ جوڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اللہ نے فرزند رسول کو حسین پر قربان کروایا کہ نہیں کروایا، اور قربان کروا کر علی کی سلبی اولاد کو نبی کی اولاد قرار دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہی سمجھ لو کہ نبی اسے کہتے ہیں جو علی کی اولاد کو خود اختیار کرتا ہے اور اپنی امت کو علی کے حوالے کر دیتا ہے کہ امت رسول علی سے پہچانے جائے۔ اور ہماری شفاعت محشر میں اگر رسول شفاعت کی کرسی پہ کریں گے تو اس کی پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ تکفیر آیت کرنے والا نہ ہو۔ اور آیت سے مراد فقط لفظ نہیں ہے، میں نے اکثر کہا ہے آیت موسیٰ کا عصا بھی آیت ہے، صالح کی اونٹنی بھی آیت ہے، دو لفظ الف لام میم بھی آیت ہے۔ ہر آیت کو آیت سمجھو جس سے اللہ نے اپنی پہچان کے لیے استعمال کیا ہو۔ اور میرا مولا فرماتا ہے انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، یعنی میرے ذریعے سے خدا نے اپنی معرفت کروائی۔ میرے علاوہ کوئی علم کے شہر میں نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ علم کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو علی کے فضائل اس منزل پہ سننے چاہیے جہاں قلب کو یقین ہو کہ علی واقعی میں علی ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے ہم فضائل کو احاطہ نہیں کرتے۔ جزاکم الاحسان الا الاحسان کتنی بڑی چیز ہے، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ ایک حیات القلوب علامہ باقر مجلسی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دور میں ایک خاتون تھی اور بہت خوبصورت خاتون تھی۔ اس کے شوہر کو بادشاہ نے کسی محاذ پر بھیجنے کا بندوبست کیا کہ اسے کسی طرح بھیج دیا جائے۔ ایکچولی اس بادشاہ کا جو نائب تھا، جو قدر و قضا کے فیصلے کرتا تھا، عدالت کا آپ کا چیف جسٹس تھا، وہ اس کا بھائی تھا، اور اس نے سازش کے ذریعے سے بادشاہ کے ذریعے سے اس شخص کو تھا وہ محاذ پہ بھجوا دیا اور کوشش کی کہ اس عورت کے ساتھ اپنا غلط مطلب حاصل کر سکے۔ عورت مومنہ تھی، اس نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی، اس نے اس کے تمام ارادے جو تھے باطل کر دیے۔ اب یہ کیونکہ خود فیصلے کرنے والا تھا، قدر و قضا کی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کیا اور اس پر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ اس نے زنا کیا ہے، اور اسے سنساری کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ حکم دینے کے بعد پھر اس سے رجوع کیا کہ دیکھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، مجھ سے میری خواہش کو پورا کر دے۔ اس نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہاں تک کہ پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اسے سنسار کرنے کے بعد
اس زمین میں گڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، مگر کسی طرح سے وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد صحت کے ساتھ زخموں کے ساتھ اٹھی اور ایک شہر کی طرف چلی، اور شہر میں ایک دیر پر ایک راہب کے دروازے پر پہنچی۔ راہب نے اس کا حال دیکھا، اس کا علاج کروایا، اسے اپنے بچوں کی پرورش پہ رکھا اور اس کی پرورش میں کام کر رہی تھی، تو وہاں اس کے غلام کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کے غلام نے اس کے ساتھ غلط مطالب کو پیش کرنا چاہا، جب اس میں ناکام ہوا تو اس نے اس بچے کو قتل کر دیا جس کی حفاظت پر یہ عورت مامور تھی، اور اس کا الزام اس کے سپرد لگایا گیا اور اسے کوشش کی گئی کہ اسے پھنسا دیا جائے، اسے قتل کرا دیا جائے۔ اس نے راہب کو اپنی تمام حقیقت بتائی۔ راہب خدا ترس تھا، اس نے رحم کرتے ہوئے کہا بیٹا تو چلا گیا، چلو اسے میں اس گھر سے نکال دیتا ہوں، اور اس نے 20 درہم دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ بیچاری روتی پیٹتی وہاں سے نکلی اور ایک دریا میں پہنچی جہاں ایک سولی پہ ایک شخص لٹک رہا تھا اور لٹکایا جا رہا تھا، اور سولی پہ اس سے پہلے کہ اسے موت آتی سولی کا تختہ کھینچا جاتا، اس نے وہاں پہنچ کر اس کی مدد کی۔ وہ 20 درہم کا مقروض تھا اور قرض نہ دینے کی وجہ سے سزا مل رہی تھی۔ اس عورت نے بڑھ کر 20 درہم اسے دیے اور اسے آزاد کرا دیا۔ اب یہ شخص آزاد ہو کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ ایک کشتی ہے جہاں 2 کشتیوں میں سفر ہو رہا تھا، ایک کشتی میں خوشبو اور مال تھا، اور ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے۔ اس شخص نے ان کشتی والوں سے سودا کیا، کہا دیکھو یہ میری کنیز ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی قیمت دے دو، اور اس کے بعد جب میں چلا جاؤں تو اسے اپنے تصرف میں لے آنا، اسے اپنے قبضے میں لے آنا۔ وہ بھی اپنا کام کر کر فروخت کر کے چلا گیا۔ اب بدقسمتی کچھ ایسی ہوئی، بس 2 جملے کہہ کر آ رہا ہوں، فقط اس منزل پر آ رہا ہوں کہ جہاں بتا سکوں جزاکم الاحسان الا الاحسان کا مقصد کیا ہوتا ہے، خالق کیسے اپنے احسان کو محفوظ رکھنے کی سعادت اور طاقت رکھتا ہے، مگر ہم جیسے لوگ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اگر ہمارا حق چھن بھی جائے تو وہ کوئی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور ہمارے حق کی حفاظت کر کر ہم تک پہنچانا اس کا فریضہ ہے۔ تو اب یہ عزیزان محترم کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اس عورت کو ایک جھگڑے کی وجہ سے اس کشتی میں نہیں بٹھایا جا سکا جس میں دوسرے لوگ تھے۔ اس عورت کو فقط اس کشتی میں بٹھایا گیا جس میں خوشبو اور مال اور دولت رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں کشتیاں چلیں، راستے میں بھنور آیا، ایک کشتی غرق ہو گئی، جتنے افراد تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، مگر اللہ نے اس کی کشتی کو ایک جزیرے کے ساتھ ساحل پہ لگا دیا۔ اب یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اس جزیرے پہ اتری، مال اور دولت بھی اس کے پاس ہے، تصرف، مگر یہ وہاں اتر کر عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی، اللہ کا شکر بجا لائی کہ اللہ نے کتنی مصیبتوں سے بچا کر اس جزیرے میں سے پناہ دی اور اتنی مال و دولت کے ساتھ اس کے احسانات کا بدلہ دیا۔ تو اب یہ وہاں پہ عبادت کر رہی ہے، اور یہیں پہ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ اس دور کے نبی کو حکم ہوا کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، اس امت نے بڑی سختیاں کی ہیں، اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا، جا کے بادشاہ سے کہو جب تک ہر شخص اپنے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کرے گا اور اللہ سے مغفرت نہیں کرے گا، اور اللہ سے مغفرت کا طریقہ کیا رکھا نبی نے بتایا، وہ ایک عورت ہے جو فلاں جزیرے میں ہے، جب تک ہر انسان وہاں تک جا کر اس کے سامنے توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں ایک فقط آدم کی اولاد سمجھ آ جائے تو پھر فخر آدم کو سمجھنا کہ کیسے پردہ غیب میں اٹھا کے رکھا ہے اس کو، کہ جیسے ہی اب اس نے اعلان کیا، اب بیچارہ بادشاہ بھی نکلا، اس نے کہا مجھ سے خطا ہوئی، میں نے ایک زبردستی سپاہی کو بھیج دیا، اور وہ سپاہی بھی اپنی مرضی سے گیا، عورت نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنگ کے لیے جائے مگر وہ بھی اپنی مرضی سے گیا۔ اب بادشاہ نے بھی اپنے گناہ کی توبہ کی اور جا کر اس خاتون سے معذرت کی، توبہ قبول ہوئی۔ اب اس نے بھی توبہ کی جس نے قدر و قضا کے منصب پر بیٹھ کر غیر طاقت کا غیر منصفانہ استعمال کیا، وہ بھی قائد ہوا کہ میں نے غلط سنساری کا حکم دیا اور میری وجہ سے ایسا ہو گیا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے
سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں. اب ایک ایک کر کے گناہ کا اقرار کرتے جا رہے ہیں اور گناہ کی معافی ملتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ وہ راہب بھی آیا. راہب نے 20 درہم کے حوالے سے اپنی بھی استغفار کی کہ مجھ سے خطا ہوئی. ایکچولی وہی غلام قاتل تھا. اب غلام بھی آیا, اس نے بھی اپنی قتل کرنے کی سازش کو قبول کیا اور معافی مانگی. اب ہر انسان معافی مانگ رہا ہے اور یہ ہر انسان کو معاف کرتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ وہ انسان بھی آیا جسے سولی سے بچایا تھا, جسے سولی سے بچایا تھا. اور جب وہ سولی سے بچائے ہوئے انسان نے آ کر توبہ کرنا چاہی تو خاتون نے منہ پھیر لیا. کیوں پھیر لیا؟ ارے جسے حیات دی ہو, جسے زندگی دی ہو, اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زندگی کو نعمتوں کے بدلے میں بدل کر زحمت میں ڈالے. اور آل محمد تمہاری زندگی کی ضامن ہے. یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان زندگی نہیں ہے, یہ سانس لینا زندگی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, استجابت کی منزل پر آؤ, فوراً لبیک کہو جب خدا اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے. زندگی کی طرف کہاں بلائے گا؟ یہ مردوں کو بلا رہا ہے. یہ قبرستان میں کھڑا ہو کر نبی آیت پڑھے گا کہ قبرستان میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگ زندگی کی طرف آئے. زندگی کی طرف سے مراد ولایت کی طرف آنا ہے. جو ولایت کا منکر ہے, جو آیت کا منکر ہے, آیت کے مقابلے میں تکبر کرے گا, خدا کی قسم علی کا لال جب ظاہر ہوگا سب بخشے جا سکیں گے مگر منکر ولایت علی. جزاکم الاحسان الا الاحسان کی وجہ سے ہلاکت کی منزل پہ ہوگا. اس شک کی وجہ سے تلوار کی زد میں آئے گا جو ولایت کی وجہ کو اس نے اپنے دل میں وہ جگہ نہ دی. اس لیے کہتا ہوں عقیدے کو پختہ کرو. ولایت علی ابن ابی طالب پر راسخ العقیدہ ہو جاؤ. جب عقیدہ پختہ ہو تو پھر عاشق بنو. اور عاشق کون ہوتا ہے؟ جو نمازی بھی ہو, روزہ دار بھی ہو, حاجی بھی ہو, زائر بھی ہو. محبت رکھنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ پھر واجبات الہیہ کو ترک کرے. اللہ کا ولی چاہتا ہی یہ ہے کہ تم ویسے بنو جیسا ہم چاہتے ہیں. عاشق بن کر اپنے مولا کی محبت میں سفر کرو, خوف سے نہیں کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ سزا ملے گی, نماز پڑھوں گا تو یہ ملے گا. نہیں, تاجرانہ نہیں, غلامانہ نہیں, عاشقانہ پڑھو. محبت اہل بیت میں پڑھو کہ آل محمد کو راضی کرنا ہے. عزادارو جزاکم الاحسان الا الاحسان فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں تم پر احسان کروں گا. آل محمد کے احسان کو قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے صرف پہنچایا ہے یہ محسن ہے, انہوں نے توحید پہنچائی ہے یہ محسن ہے. اللہ کی وحدانیت جس کے ذریعے سمجھ آئی اسے آل محمد کہتے ہیں. کوئی اور ذریعہ نہیں ہے وحدانیت خدا بندی کو سمجھنے کی. کوئی ایک حکم بھی نہیں ہے تمہارے پاس سوائے آل محمد کی عطا کیے بغیر. تو جس نے اتنی محنت سے تمہیں یہ سب دین دیا اس کے مرتبے کو پہچان کر سفر کیا جائے. مگر عزاداروں اس مرتبے کو نہ پہچان کر دنیا نے بنیاد ڈال دی کربلا کی. کربلا انکار نعمت اور انکار آیت کی منزل ہے. کربلا ولایت کے منکروں کے اس سفر کا انجام ہے. اگر پہلے دن در آل محمد نہ جلتا, اگر پہلے دن ولایت کا حق پہچاننے والے سمجھ لیتے کہ علی کی ولایت کا قد و قامت کیا ہے, کبھی بھی کربلا نہ ہوتی. مگر دنیا نے غدیر تک پہنچ کر بھی جزاکم الاحسان الا الاحسان کو نہیں سمجھا, فاذکرونی اذکرکم کو نہیں سمجھا کہ علی نے ذکر آل محمد کیا تھا, ذکر توحید و رسالت کیا تھا, خدا اور اس کے رسول نے علی کا ذکر کیا. اور احسان ولایت
کہ علی ابن ابی طالب کو غدیر میں اتارا کہ علی نے جو ہمیں پہچان کروائی ہے ہم علی کی پہچان کروائیں گے، اور محشر تک سوائے علی کے کسی اور کے ساتھ تمہیں نہیں بلائیں گے۔ یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے جو علی نے خدا اور اس کے رسول پر، اس دین پر کیا ہے۔ کہاں سے لاتے ہو دین کے معنی؟ دین ان کے قول و فعل کا نام، ان کی ولایت کے علاوہ دین میں کچھ نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ دین کو لے رہا ہے اس نے ایکچولی دین اور شریعت کے معنی ہی نہیں سمجھے، اس نے دین کو کہیں اور رکھ دیا اور شریعت کو دین بنا دیا۔ عزیزان محترم، یہی سید سجاد ہے، کربلا کے بن میں آیا۔ میرا امام 22 سال کا کڑیل جوان تھا، 22 سال کا کڑیل جوان تھا جب کربلا کے بن میں آیا۔ سارے راستے کہتا جا رہا اکبر کربلا میں ایسے جنگ کریں گے، اکبر بابا کا دفاع ایسا کریں گے۔ چچا عباس سے کہتے ہیں چچا جنگ ایسے لڑیں گے، قلب لشکر پہ ایسے حملہ کریں گے۔ مگر عزاداروں جب یہ ساری تیاری کے بعد سید سجاد کربلا کے بن میں آیا، شب عاشور میرا مولا حسین خیمہ سجاد میں آ گیا۔ سجاد جی بابا، بیٹا کل کربلا کے بن میں 2 جہاد ہوں گے، کون سا جہاد کرو گے؟ بابا کون سے جہاد ہے؟ کہا بیٹا ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ میرے لال بتاؤ کون سا جہاد کرو گے؟ کہا بابا جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ پہلے وعدہ کیا بابا بیٹا بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا، اولاد اکبر ہوں تو جہاد بھی اکبر کروں گا۔ بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دے کر حسین کہتے ہیں خدا تجھے سلامت رکھے۔ میں کہوں گا مولا 35 سال میرا سلامت رہا، مگر 35 سال اگر پانی وضو کا لیا ہے تو بابا کو رویا ہے، اگر مصلے پہ گیا ہے تب بابا کو رویا ہے، سجدے میں گیا ہے تب بابا یاد آ گیا۔ ارے اسی سجدے میں میرے بابا کو پشت کی طرف سے ذبح کیا گیا۔ میں نے کہا ذبح کیا گیا؟ نہیں، سید سجاد کہتے ہیں اتنا خود خنجر تھا کہ خشک گلے پہ چلتا نہ تھا، سر میں مار مار کر میرے بابا کو۔ عزاداروں یہ سید سجاد ہے، 35 سال بعد کربلا رویا ہے۔ عالم یہ ہے بابا نے وعدہ لیا، پوچھا بابا بتائیں تو صحیح جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹے اصغر کے گلے پہ تیر لگے، باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے، یہ جہاد اصغر ہے۔ بیٹے جوان بیٹے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے اور پھل نکالتے ہوئے ضعیف باپ کے ہاتھ میں کلیجہ علی اکبر آ جائے، یہ جہاد اصغر ہے۔ میرے لال غازی کے دونوں بازو کٹ جائیں، نہر فرات کے کنارے منقسم وجود کے ساتھ سو جائے اور بھائی کا لاشا نہ اٹھایا جا سکے، یہ جہاد اصغر ہے۔ عزاداروں اون و محمد کے لاشے بس عزاداروں پڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ سجاد کہتے ہیں بابا یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹے پوری طاقت ہو، توانائی ہو، اختیار ہو، مگر بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، گلے میں خاردار توق پہن کر اس شان سے جانا۔ ارے سلام ہو اے سید سجاد، تیری امامت کے آغاز پر جب میں نے نگاہ ڈالی، ارے عزاداروں کیسا آغاز ہے میرے مولا کی امامت کا۔ سارے خیمے جل گئے۔ ثانی زہرا مستورات اہل حرم کے ساتھ سید سجاد کی سرانے کھڑی ہوئی ہیں اور پھر شانہ ہلا کر کہتی ہیں سجاد آنکھیں کھولو بیٹا، تم وقت کے امام ہو بیٹا، یہ پھوپھی مسئلہ لے کر آئی ہے، اے سید سجاد ہمارے مسئلے کا حل بتاؤ۔ عزاداروں سید سجاد نے آنکھیں کھولی، ایک دفعہ جو پھوپھی کے کھلے ہوئے سر پہ نگاہ پڑی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سید سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ارے وہ پھوپھی کھڑی ہوئی ہے جس کے سر پر چادر نہیں تھی، ارے یہ وہی پھوپھی ہے کہ کبھی ماں کے دفن کے لمحے میں بھی اگر جنازے کے ساتھ چلی اور علی نے شمع کی روشنی میں زہرا کی بیٹی کا سایہ زمین پر دیکھا تو کہا حسین پہلے زینب کو گھر بھیجو پھر ماں کو دفن
वही सैयद सज्जाद फूफी के सामने अपनी इमामत का आगाज कर रहा। फूफी ने पूछा, बेटा बताओ जल के मर जाए या खैमे से बाहर निकले? फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब। फूफी अम्मा बाहर निकले। सानिया ज़हरा कहती है, बेटा कैसे निकलूं, सर पे चादर नहीं है। बस अज़ादार सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अल्लाह ने ख़वातीन को बाल इसीलिए दिए हैं कि अगर कभी चादर छिन जाए तो अपने बालों को अपने चेहरे पे डाले और चेहरे का पर्दा कर ले। सानिया ज़हरा कहती है, अली के पोते अली बिन हुसैन, इन बालों का भी तो हिजाब होता है। बस अज़ादारों मेरा मौला सैयद सज्जाद कहता, फूफी अम्मा सर को नीचा कर। जब सर नीचा हुआ ना तो मेरे मौला सैयद सज्जाद ने खाक करबला उठाई और फूफी के सर में डालना शुरू की। कहा, फूफी अम्मा चेहरे का हिजाब बालों से, बालों का हिजाब खाके करबला से। अरे एक एक बीबी हिजाब करती हुई खैमे से निकली। काफिला लेकर सैयद सज्जाद चले। अज़ादारों 35 बरस रोया है मेरा मौला। मरसिए में तुमने सुन लिया, एजाज इमामत से दफनाया था बाबा को, मगर जब सैयद सज्जाद सकीना को दफना रहे थे ना अज़ादारों, अभी उस बीबी का भी यौम विसाल आने वाला, अय्याम सकीना बिन्त हुसैन का आगाज होने वाला। अज़ादारों जब सैयद सज्जाद ने जिंदान में बहन को दफनाया था ना, हाथों में हथकड़ियां थी। अरे अज़ादारों तारीख खामोश है कि सज्जाद ने सकीना की कब्र कैसे बनाई, मगर इतना मिलता है कि जब बहन को दफना चुके बहुत देर रोया और आंखों से अश्क जारी थे और उंगलियों से लहू बहता था। अरे बहन की कब्र को उंगलियों से बनाया। यही सैयद सज्जाद जब वापस आया है मदीने, जानते हो ये आलम है मेरे इस 22 साल के जवान का कि जब बाहर बैरों ने मदीना काफिला पहुंच गया, ऐलान कर दिया गया कि हुसैन का काफिला आ गया, तो चचा बीमार है, मोहम्मद हनफिया बीमार है, भतीजे के लिए बाहर आते हैं। मदीने से जब बाहर निकले ना, देखा एक सिया आलम लगा हुआ है और सिया आलम के साए में एक सफेद रेश मुबारक के साथ एक ज़ईफ है जिसकी कमर झुकी हुई है और सर झुकाए हुए गिरिया गुना है। मोहम्मद हनफिया करीब जाके कहते हैं, आईना सज्जाद, कहाँ है मेरा सज्जाद? अज़ादारों सैयद सज्जाद ने बड़ी देर के बाद किसी मोनिस की आवाज सुनी थी। अरे करबला से शाम तक सज्जाद को इंतजार रहा कि कोई मुझे बाबा का पुरसा दे, कोई पुरसा देने वाला न था। आज चचा की पहली बार आवाज आई। सैयद सज्जाद ने चेहरा उठाया, कहा, चचा पहचाना नहीं? चचा मैं ही तुम्हारा सज्जाद हूँ। अज़ादारों बस सैयद सज्जाद के चेहरे पे निगाह गई। चचा ने बेटे की हालत को देखा, आगे बढ़कर सज्जाद को सीने से लगाया। अरे सज्जाद, एक बरस में इतनी पीरानी, इतनी बुजुर्गी, सज्जाद क्या हुआ? बस ये कहते हुए जब चचा ने अपने गले लगाया ना, तो सज्जाद ने एक चीख मारी और कहा, चचा इसका, चचा इसका। अरे तौर से गला जख्मी है, कमर पे दादियानों के निशान है, गरीब हो गया मेरा सज्जाद। अरे चचा गले नहीं लगा सका। अज़ादारों काफिला आगे बढ़ा, नाना के रोजे पे गया। नाना के रोजे पे सज्जाद दीवार के साथ बैठा हुआ है। ऐसे में ऐलान करने वालों ने ऐलान किया, मस्तूरात अहले हरम आ रही है, अहले मदीना अपने अपने मुकाम से हट जाओ। अली की ज़ौजा आ रही है, नबी की ज़ौजा उम्मे सलमा आ रही है। बस अज़ादारों हर शख्स अपने अपने मुकाम से हट गया, मगर सज्जाद अपने मुकाम पर बैठा हुआ, सर झुकाया, बाबा को रो रहा था। ऐसे में फातिमा सुगरा आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहा, ऐ शख्स तेरे कानों में आवाज नहीं आती? अली की ज़ौजा आ रही
سجاد 35 برس روتا رہا. منہال کہتا ہے مولا 35 سال ہو گئے روتے روتے، اب تو رونا چھوڑ دے. میرا مولا کہتا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، میرے 72 یوسف کربلا کے بن میں کھو گئے. عزادارو یہی سجاد جس نے کریا کرتے کرتے یہ منزل آئی ہے کہ میرا حال کہتا ہے مولا یہ جو پرنالے سے پانی جاری ہے، منہال دامن بچا رہا تھا نا. کسی نے کہا منہال اس پرنالے سے دامن بچا رہا ہے، ارے اس میں ہنس کے سجاد بہ رہے ہیں. ارے غریب امام جب پوچھا جاتا تھا سجاد سب سے زیادہ مسائل کہاں ہوئے، میرا مولا سر جھکا کے کہتا تھا الشام. ارے یزید کا دربار تھا، میری ماں بہنیں کھلے سر تھی. عزادارو ساری زندگی رویا. ولید نے زہر دیا، میرے مولا ولید بن مالک زہر دیا. میرا مولا بستر پہ تڑپتا رہا، مگر عزادارو اپنی تکلیف پہ نہیں روتا تھا. ہمیشہ بابا یاد آتے تھے. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، کربلا میں ایسے مارا گیا. عزادارو سجاد زہر میں تڑپ رہا ہے. اٹھا وضو کا پانی لیا، بابا یاد آ گئے. وضو کا پانی لے کر وضو کرتا جاتا ہے، بابا کو یاد کرتا جاتا ہے. عزادارو جب تابوت اٹھانا تو اتنا ضرور یاد رکھنا، سجاد کو جب پرسا دینا اس کے بابا کا پرسا دینا. سجاد کو مانگ رہا کہ کوئی تو مجھے بابا کا پرسا دے. عزادارو بس میرا مولا سجدے کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا. امام باقر نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ پیر کو سیدھا کیا. ارے غسل و کفن دیا گیا. میں کہوں گا مولا سجاد تمہیں غسل و کفن دینے کے لیے باقر نے آگے بڑھ کر غسل بھی دیا. ارے تمہارے باقر کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تمہارے غسل و کفن کے بعد اصحاب بابا ماں نے تمہارے جنازے کو اٹھایا بھی، جنت البقیع میں لے گئے، نانی دادی کے پہلو میں دفنایا. ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جا کے سید سجاد سے پوچھو. ارے جو اپنے جنازے میں بھی رو رہا ہوگا ہائے میرا بابا، ارے ماں کے پہلو میں نہ سو سکا، ہائے سجاد جو بابا کا مقام تھا وہاں سجاد کریا کنا ماتم حسین.
بھی معصومہ صبر کرتی رہی، سکینہ کہتی تھی زندہ میں ہائے شان خدا ہے